السلام علیکم 9th کلاس. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد شباب ٹاپک شروع کیا تھا، پیج نمبر 114 پہ کیا تھا. آج ہم پیج نمبر 115 کی ریڈنگ کریں گے. تو بیٹا اوپن پیج نمبر 115. ہم نے حرف فجار کی ریڈنگ بھی کر لی تھی. آج ہم کریں گے واقعہ ہجر اسود. ٹاپک ہے واقعہ ہجر اسود. ہجر اسود یعنی کہ اس میں اوپن کریں بیٹا پیج نمبر 115. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار، تدبر اور معاملہ فہمی کا مظاہرہ ہمیں تعمیر کعبہ کے وقت نظر آتا ہے. کعبہ شریف چونکہ نشیبی علاقے میں تھا، اس لیے اکثر بارشوں کی وجہ سے عمارت کو نقصان پہنچتا تھا. قریش نے فیصلہ کیا کہ کعبے کی از سر نو تعمیر کی جائے. خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے کعبہ شریف، کیونکہ اس کے بعد جس طرح آگے مکانات اور بنتے گئے، زمین اونچی ہوتی گئی اور خانہ کعبہ کی جو زمین تھی، جو ایریا تھا، وہ کچھ نچلا نشیبی علاقہ بن گیا. یعنی کہ وہاں پہ بارشیں جب ہوتی تھی تو پانی رک جاتا تھا، پانی نکلنے کا کوئی نظام نہیں تھا، تو اس وجہ سے عمارت کو نقصان پہنچتا تھا. اور اس کے لیے قریش نے فیصلہ کیا کہ کعبے کی از سر نو تعمیر کی جائے. از سر نو یعنی کہ نئے سرے سے خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے اس کو اونچی جگہ پر تعمیر کیا جائے. تو اس کے لیے جب تعمیر کا کام شروع ہوا، اب جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کرنی ہے، تو اس کے بعد جو ہے تعمیر کا کام شروع ہو گیا. یعنی کہ خانہ کعبہ کی عمارت کو دوبارہ نئے سرے سے بنانے کے لیے کام شروع ہو گیا. اور تمام قبائل قریش نے پوری عقیدت سے اس میں حصہ لیا. اب ہر کسی کی خواہش تھی کہ ہم اس میں حصہ لیں، بڑھ چڑھ کر. اللہ تعالیٰ کے گھر کو دوبارہ تعمیر کرنا تھا، تو ہر کسی کے دلی کی خواہش تھی کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ ڈالے، اور اس میں بڑھ چڑھ کر جو ہے پوری عقیدت سے لوگوں نے اس میں حصہ لیا. اور جب ہجر اسود کے نصب کرنے کا موقع آیا، اب ہجر اسود کو نصب کرنا تھا. خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، ہجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا تو سخت جھگڑا پیدا ہو گیا. اب جو قریش تمام قبائل تھے، ٹھیک ہے، قریش جو تھے، انہوں نے تعمیر میں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیا پوری عقیدت کے ساتھ، لیکن ہجر اسود کو جب نصب کرنے کا وقت آیا تو سب کی خواہش ہوئی کہ ان کے قبیلے سے جو ہے اس فرض کو ادا کیا جائے، وہی جو ہے خانہ کعبہ میں ہجر اسود کو نصب کریں. تو اس کے لیے ان میں ایک جھگڑا پیدا ہو گیا اور آپس میں انہوں نے جھگڑنا شروع کر دیا. ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اسے حاصل ہو. یعنی کہ یہ بہت بڑی سعادت تھی کہ ہجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کرنا تھا، لگانا تھا. تو جو ہر کسی کی خواہش بھی یہی تھی، لیکن اب جو ہے یہ سعادت حاصل کرنا ہر کسی کی خواہش تھی. پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ لڑائی کا خطرہ پیدا ہو گیا. یعنی کہ لوگوں نے، جب ہر کسی نے یہ اپنی خواہش کا اظہار کیا اور پھر یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ آپس میں لڑائی ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا. یعنی کہ جو قبائل تھے وہ آپس میں ان کے درمیان لڑائی ہونے کا خطرہ تھا. آخر خاندان کے ایک معمر شخص ابو امیہ بن مغیرہ کی رائے پر فیصلہ ہوا کہ کل صبح جو شخص پہلے داخل ہو وہی ثالث قرار دیا جائے گا. یا پھر کیا ہوا کہ خاندان کا ایک بہت ہی بزرگ ترین شخص تھا ابو امیہ بن مغیرہ، ٹھیک ہے. انہوں نے کیا رائے پیش کی کہ انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا، اپنی رائے پیش کی کہ اگر جو صبح کے وقت سب سے پہلے داخل ہوگا وہی جو ہے ثالث قرار دیا جائے گا. یعنی کہ وہی ہجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کرے گا. حکم الہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لائے. اب یہ کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہونا تھا، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے، اور آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے. یعنی کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دیکھا تو سب ایک آواز میں پکار اٹھے، الامین تشریف لائے. کہ الامین یعنی کہ امانتوں کے حفاظت کرنے والے جو ہیں وہ تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب الامین تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں کی حفاظت بہت احسن طریقے سے کرتے تھے. کسی امانت میں ذرا سی بھی خیانت نہیں کرتے تھے. جو امانت ان کے حوالے کر دی جاتی تھی ان کو جیسے دی جاتی تھی ویسے ہی وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب الامین تھا.
تو لوگ ایک دم سے پکار اٹھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے، اور یہ حکم خداوندی تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ سب سے پہلے تشریف لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہی یہ کام سر انجام دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے لوگوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، سب سے پہلے آئے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی لوگوں نے کہا کہ الامین تشریف لے آئے ہیں، ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے۔ اب یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اب جو فیصلہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حسن تدبر کا ثبوت دیتے ہوئے حجر اسود کو نصب فرمایا، اس کا تذکرہ جو ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آپ جو ہے اپنے پریویس کلاسز میں آپ یہ سب پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے حجر اسود کو پھر نصب کیا گیا، یعنی کہ چاروں قبیلوں کے جو لوگ تھے انہوں نے ایک اس میں چادر میں اس کو رکھا گیا حجر اسود کو، اور اس کے ہر کونے کو ایک ایک قبیلے کے جو سردار تھے انہوں نے پکڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا، اور اس طرح سے سب کا حصہ برابر اس میں ڈل گیا، اور اس طرح لڑائی کا جو خدشہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور سب جو تھے وہ خوش بھی ہو گئے، اور یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بھی انجام ہوا۔ تو اس طرح یہ کام جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے انجام کو پہنچا۔ اب اس میں میرا دوسرا واقعہ حجر اسود کے بعد اسی میں آ رہا ہے حیا کے بارے میں ہے، نیکسٹ ٹاپک اسی میں آ رہا ہے حیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اتنی ہیں کہ شمار میں نہیں آ سکتی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ایک اسوہ حسنہ کی مکمل مثال ہے، بہت اچھی بہترین مثال ہے انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی بے شمار خوبیوں سے بھری ہوئی تھی، اور اتنی خوبیاں تھی کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا تھا، ہم ان کی گنتی نہیں کر سکتے، اتنی خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں۔ لیکن جوانی میں شرم و حیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں صفت تھی۔ جوانی کی عمر جو ہوتی ہے اس میں انسان تھوڑا اپنے بھٹک جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی جو تھی وہ شرم و حیا جو ہے اس میں سب سے نمایاں صفت تھی، یعنی کہ سب سے بڑی خوبی کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جوانی میں شرم و حیا کو قائم رکھنا۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی بغیر کپڑوں کے نہیں دیکھا تھا۔ بچپن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کا پیکر تھے، یعنی کہ آپ کا بچپن بھی بہت ہی پاکیزہ گزرا تھا، اور بچپن میں بھی جبکہ بچے بہت زیادہ جو ہے ضد کرتے ہیں، وہ کچھ منمانیاں کرتے ہیں، کچھ جو ہے جھگڑا کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی ایسے کسی کام میں جو تھا ملوث نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنے بچپن میں بھی حیا کا پیکر تھے۔ خودداری کا یہ عالم تھا کہ اپنی روزی خود کمائی اور کسی پر بوجھ نہیں بنے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر خودداری تھی کہ وہ کبھی کسی پر بوجھ نہیں بنے تھے، بلکہ کوشش ہمیشہ یہی کی کہ اپنی روزی خود کمائیں اور کسی پر بوجھ نہ بنے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے محبت و رحمت کا پیکر، اسی پر بیٹا پیج نمبر 115 پر ہے محبت و رحمت کا پیکر۔ محبت و رحمت کا پیکر کس طرح تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ رحمت للعالمین پورے جہانوں کے لیے، دو جہانوں کے لیے رحمت، یعنی کہ اس جہان کے لیے بھی اور اگلے جہان کے لیے بھی، دونوں جہانوں کے لیے رحمت، عالمین یعنی کہ دونوں عالموں کے لیے، عالم ایک دنیا، عالمین دوسری دنیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جتنی بھی دنیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے کس لقب سے نوازا؟ رحمت للعالمین کے لقب سے۔ نبوت سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت و رحمت کی تصویر تھے، یعنی کہ ابھی نبوت آپ تک نہیں پہنچی تھی، اللہ تعالیٰ کا پیغام وحی کی صورت میں آپ تک آنا شروع نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے بھی، یعنی کہ نبی بننے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت و رحمت کی تصویر تھے، یعنی کہ آپ کے جذبے اس طرح سے تھے کہ ان میں محبت ظاہر ہوتی تھی، ان میں شفقت ظاہر ہوتی تھی، اور رحمت یعنی کہ رحم کا جذبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو جھٹ بے چین ہو جاتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو تکلیف میں دکھ میں مبتلا دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بے چین ہو جاتے، اس کی تکلیف کو خود محسوس کرتے اور اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتے، اور اس وقت تک آرام نہ فرماتے جب تک اس کی تکلیف دور نہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ جب تک کسی انسان کی تکلیف دور نہیں ہو جاتی تھی اس وقت تک خود کو پرسکون نہیں کرتے تھے، خود بھی اس تکلیف کو محسوس کرتے تھے جب تک کہ اس کا ازالہ نہ کر دیں، اس کی تکلیف دور نہ کر دیں، تو تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام تک نہ فرماتے تھے، یعنی کہ کبھی انہیں کہ سکون کا سانس انہوں نے تب تک نہیں لیا تھا جب تک کہ دوسروں کی تکلیف جو ہے اس کو دور نہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کا کافی حصہ بوڑھوں، بیماروں اور معذوروں کی دیکھ بھال میں صرف کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو وقت ہے 24 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی گزارتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کافی وقت جو ہے وہ بوڑھوں، بیماروں اور معذوروں کی دیکھ بھال میں گزار دیتے تھے اور ان کے چھوٹے چھوٹے کام کر دیتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے کام، کبھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں کسی کا کام کیوں کری ہوں، ہم ایسے کرتے ہیں نا کہ ہم کسی کا کام کیوں کریں، اس میں ہماری شاید توہین ہوگی، بلکہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، دوسروں کے کام کرنے سے ہماری عزت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بوڑھے لوگ تھے، بیمار تھے یا معذور تھے، ان کے دیکھ بھال بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ ان کے چھوٹے موٹے کام جو تھے وہ بھی کر دیتے تھے، اور جیسے کہ ان کا سودا سلف لا کے دے دیا، اگر کوئی چلنے پھرنے سے محتاج ہے، بیمار ہے، بوڑھا ہے، وہ باہر نہیں جا سکتا، تو ان کے سودا سلف جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ان کو لا کر دے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غلاموں کے لیے خاص جگہ تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جو تھا، یعنی کہ ہر قسم کے انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت ہی زیادہ شفقت اور رحمت تھی، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ جو تھے وہ بہت پیار محبت سے پیش آتے تھے، فصل کا میوہ سب سے پہلے بچوں کو دیتے تھے، اور راہ چلتے اگر دیکھ لیتے کہ بچے، چھوٹے بچے جا رہے ہیں تو ان کو اپنی سواری پہ سوار کر لیتے تھے اور ان کو پیار و شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ان کا تو خیال رکھتے ہی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غلاموں کے لیے بھی خاص جگہ تھی، یعنی کہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے تو تھی ہی، لیکن جو غلام تھے، جنہیں جو ہے لوگ نفرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے غلام ہیں، تو ان کو تو ہم یعنی کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی ناپاک چیز ہو، ان سے دور رہا جائے، ان کے پاس نہ بیٹھا جائے، ان کی جو ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، جیسے بھی ان کا وقت جو ہے دکھ تکلیف میں ہے تو ان کو دیکھو ہی نہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے غلاموں کے لیے خاص جگہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ غلام ہے، میں ان کا خیال کیوں کروں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے لیے بہت ہی خاص جگہ ہوتی تھی۔ یتیموں کے ساتھ بے حد محبت سے پیش آتے۔ اب یتیموں کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر یتیم کے سر پر پیار سے، شفقت سے ہاتھ پھیرا جائے تو اس کے سر پر جتنے بال ہیں ان کے برابر اللہ تعالیٰ نیکیوں میں ہمارے اضافہ کرتا ہے، صرف اتنی سی بات پہ کہ ان کے شفقت کے ساتھ ان کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ بے حد محبت سے پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو در یتیم تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے تھے، ابھی چند برس کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ انتقال فرما گئیں، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ بہت ہی محبت سے پیش آتے تھے اور بچوں سے محبت و شفقت کا سلوک کرتے تھے۔ بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی محبت اور شفقت کا سلوک کرتے تھے۔ اس طرح یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جب بہت چھوٹے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر بیٹھ جاتے تھے، ان کی کمر پر بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ وہ چھوٹے بچے تھے، انہیں تو یہ نہیں پتا تھا کہ ایسا نہیں کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اپنا سجدہ ہی لمبا کر دیتے تھے کہ یہ بچے جب اتریں گے تو میں سجدے سے اٹھوں گا، یعنی کہ اس قدر بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے نواسوں کے ساتھ بلکہ باقی چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی وہ بہت ہی شفقت سے پیش آتے تھے۔ جب بھی کوئی فصل کا نیا میوہ آتا، یعنی کہ جب نیا نیا کوئی بھی پھل آتا ہے تو وہ مہنگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بچوں کو دینا پسند کرتے تھے، اپنی اس قدر ان کے ساتھ شفقت تھی، بچوں کے ساتھ محبت اس قدر تھی کہ میوہ جو تھا وہ سب سے پہلے بچوں کو دینا پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب بچوں کو کھانا کھلاتے اور پہننے کے لیے کپڑے دیتے،
یعنی کہ جو غریب بچے تھے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ دوسروں کو دیکھ کے ترستے تھے اور ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ ان کو کھانا کھلاتے اور ان کے پہننے کے لیے کپڑے دیتے، تاکہ وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح رہ سکیں اور ان کے دل میں کسی کمی کا احساس نہ ہو۔ تو یہ بیٹا آج ہماری ریڈنگ تھی، جو کہ پیج نمبر 115 سے، اور ہم نے کی ہے 116 تک کی ہے۔ اب بیٹا میں اس کی شارٹ کوسچنز آپ کو لکھوا رہی ہوں، آپ پلیز نوٹ کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی میں آپ کو جو آپ کا ونٹر ویکیشن ورک ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو کوسچن ایڈ ہوں گے ساتھ ساتھ میں وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلا سوال ہے واقعہ ہجر اسود کے بارے میں ہے۔ واقعہ ہجر اسود بیان کریں۔ اب یہ سوال بیٹا آپ کے ونٹر ویکیشن ورک میں ایڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر دیکھیے، ذرا دھیان سے دیکھیے گا کہ واقعہ ہجر اسود کی تھرڈ لائن کہ جب یہاں سے شروع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کعبہ کی تعمیر جو ہے کعبہ شریف چونکہ نشیبی علاقے میں تھا، یہاں سے لے کر اور پھر اس کے بعد جو پورا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے۔ اس کو اپنے الفاظ میں بے شک آپ لکھ لیجئے گا، جس طرح واقعہ ہجر اسود آپ نے سنا ہوا ہے، اپنی پریویس جماعتوں میں پڑھا بھی ہوا ہے کہ کس طرح سے جو ہجر اسود کو نصب کیا گیا تھا۔ تو یہ واقعہ جو ہے اپنے الفاظ میں آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ کوسچن نمبر 1 کا آنسر ہو جائے گا، اور یہ کوسچن جو ہے آپ کے اس میں ایڈ ہے ونٹر ویکیشن ورک میں۔ کوسچن نمبر 2 نوٹ کریں بیٹا۔ کعبہ شریف کی اثر نو تعمیر کیوں کی گئی؟ سوال نمبر 2 کہ کعبہ شریف کی تعمیر جو ہے نئے سرے سے کیوں کی گئی؟ تو یہاں پہ آپ فرسٹ لائن میں اس میں سے دیکھیے گا، کعبہ شریف چونکہ نشیبی علاقے میں تھا اس لیے اکثر بارشوں کی وجہ سے عمارت کو نقصان پہنچتا تھا، اور قریش نے فیصلہ کیا کہ کعبے کی تعمیر اثر نو کی جائے۔ اب اس کے بعد کوسچن نمبر 3 قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لقب سے پکارا؟ اس کا آنسر بیٹا 115 پر ہی ہے، سیکنڈ لاسٹ لائن، قرآن کریم یہاں سے لے کر اور اس کی تکلیف دور نہ ہو جاتی۔ کوسچن نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ کہاں صرف کرتے؟ کوسچن نمبر 4 کا آنسر دیکھیں بیٹا پیج نمبر 116 پر، ٹھیک ہے، پیج نمبر 116 اور اس کی فرسٹ لائن میں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کا کافی حصہ یہاں سے لے کر اور جہاں پہ پیراگراف اینڈ ہو رہا ہے پہننے کے لیے کپڑے دیتے تھے، ہاں جی، آپ کے دل میں غلاموں کے لیے خاص جگہ تھی، ٹھیک ہے، یہاں تک کوسچن نمبر 4 کا آنسر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کا کافی حصہ بوڑھوں، بیماروں اور معذوروں یہاں سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غلاموں کے لیے خاص جگہ تھی، یہاں تک کوسچن نمبر 4 کا آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 5 غریبوں اور یتیموں کے ساتھ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سلوک کرتے تھے؟ اس کا آنسر بیٹا دیکھیں 116 پر ہی ہے. یتیموں کے ساتھ بے حد محبت سے پیش آتے اور بچوں سے محبت و شفقت کا سلوک کرتے. یہاں سے لے کر غریبوں کو کھانا کھلاتے، پہننے کے لیے کپڑے دیتے. کویشچن نمبر 5 کا آنسر ہے. تو یہ بیٹا آپ مارک کر لیں. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ واقعہ ہجر اسود جو ہے یہ آپ کے ونٹر ویکیشن ورک میں ایڈ ہے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.